حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب تھوڑی دیر کے بعد یہ بازار بند ہو جائے گا۔ دکانیں کھلی ہیں، خریداری ہو رہی ہے، عنقریب دکانیں بند ہو جائیں گی، بازار بند ہو جائے گا، خرید و فروخت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دنیا، انسان کی زندگی خاتمے کے قریب ہے، طرح طرح کی دکانیں لگی۔ اس بازار کے بند ہونے کے بعد، دنیا کے بازار کے بند ہونے کے بعد، اے بندو ایک اور بازار کھلنے والا ہے، آخرت کا بازار۔ آخرت کا بازار کھلنے والا ہے۔ دنیا کے بازار سوق الدنیا اور سوق الاخرہ میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے بازار میں صرف خرید ہی خرید ہے، اور آخرت کے بازار میں خرید نہیں ہوگی، فقط فروخت ہی فروخت ہوگی۔ یہاں سودا خریدا جا رہا ہے، الگ بات کہ کوئی ہرس کا سودا، ہرس کی دکان میں چلا جائے تو طرح طرح کے سامان لگے ہیں، ہرس کے سودے خرید رہے ہیں ہم، کوئی لالچ کے سودے خرید رہے ہیں، کوئی تکبر کے سودے خرید رہے ہیں، مال و دولت کے سودے خرید رہے ہیں، رعونت کے سودے خرید رہے ہیں، زندگی کے عائش و آرام کے سودے خرید رہے ہیں، سکھ چین کے سودے خرید رہے ہیں، جاہ و منصب کے سودے خرید رہے ہیں۔ طلب دنیا کی ہزارہ دکانیں بازار میں لگی ہیں اور ہم سودے خرید رہے ہیں، ہم سودے خرید رہے ہیں۔ بندو یاد رکھو کہ یہ بازار ختم ہونے والا ہے، جس نے جو سودا خرید لیا وہی مال اس کے پاس رہ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ آخرت کے بازار میں کوئی نئی خرید نہیں ہوگی۔ جو مال اس دنیا سے خرید کے لے گئے ہوگے وہ مال وہاں بیچا جائے گا۔ یہاں خریدار ہم اور آپ ہیں، وہاں خریدار اللہ ہوگا، وہاں خریدار اللہ ہوگا۔ اور سوچو، اس دنیا کا مال خریدتے وقت وہ مال خریدو جس کا خریدار اللہ بنے، جس کی طرف آخرت کے بازار میں ہو۔ ہرس، لالچ، تکبر، اناد، عداوت، مال، دولت، جاہ و منصب، دنیا کے سارے مال، گناہ کے، غفلت کے، نافرمانی کے جو ہم خریدتے پھرتے ہیں، کبھی نہ بھولو کہ اس میں سے کسی مال کا بھی طالب اور خریدار اللہ نہیں ہے۔ یہ سارا مال دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ جب آخرت کے بازار میں پہنچو گے اور اللہ تعالیٰ صدا دے گا خریدار بن کر کہ سوداگرو کیا مال تمہارے پاس ہے؟ میں خریدار ہوں۔ تم کہو گے میں اولاد کا مال لایا ہوں، وہ کہے گا میں اس کا خریدار نہ ہوں۔ جہاں منصب کا مال ہے، فرمائے گا میں اس کا بھی خریدار نہ ہوں۔ میں دنیا کی زیب و زینت کا مال لایا ہوں، وہ فرمائے گا میں اس کا بھی خریدار نہیں ہوں۔ جو مال خرید کے لے گئے ہوں گے وہ وہاں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، مولا اس کا خریدار نہیں۔ وہ پوچھے گا ہاں اگر تقویٰ کا مال لائے ہو تو میں تقویٰ کا خریدار ہوں، اگر رات کے کچھ عبادت اور سجدوں کا مال لائے ہو میں اس کا خریدار ہوں، پرہیزگاری، زہد اور ورع کا مال لائے ہو تو میں اس کا خریدار ہوں، عبادت کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں، نماز روزے کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں، شرم و حیا کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں، اللہ کی اطاعت گزاری تابعداری کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں، صدقات و خیرات کا مال اگر لائے ہو اس کا خریدار ہوں، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں، اللہ کے اور اس کے حبیب کے دین کی خدمت اور نوکری کا مال لائے ہو اس کا خریدار ہوں۔ اگر سوچو اس دنیا کے بازار میں مال خریدتے ہوئے وہ مال خریدو جو آخرت کے بازار میں بک سکے، وہ مال خریدو جو آخرت کے بازار میں بک سکے، اور جس مال کو وہاں بکنا نہیں اور رب نے خریدنا نہیں اس مال کو یہیں چھوڑ دو ورنہ خسارے کا سودا ہوگا۔ اس کو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، اور خسارے میں اسی وجہ سے ہے انسان کہ اسے یہ خبر نہیں کہ کون سا مال خریدنا ہے اور کون سا مال خریدنا نہیں، کس مال کے خریدنے کا نفع ہے اور آخرت میں کون سا مال بکے گا، اور کس مال کے خریدنے کا نقصان ہے، آخرت میں نہیں بک سکے گا۔
इंसान खसारे में। हमें जमाना गुजर गया, हम अल्लाह से अलहदा हुए, जमाना गुजर गया अपने असली वतन को छोड़े हुए और अल्लाह की बारगाह से गैर हाजिर हुए। जमाना गुजर गया और बंदो, उस तवील गैर हाजिरी ने जो अल्लाह की बारगाह से हो गई और तवील अलहदगी और दूरी ने जो अल्लाह की बारगाह से हो गई, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। तवील गैर हाजिरी हो गई, तवील दूरी हो गई अल्लाह की बारगाह से अलहदगी। उसने हमें मगरूर बना दिया, उसने हमें धोखे में मुब्तला कर दिया, उसने हमें इस दुनिया के जाल में फंसा दिया। चाहिए ऐ बंदे कि इस धोखे के जाल से बाहर आ जा और लौट कर अल्लाह की तरफ पलट जा, अल्लाह की तरफ पलट जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जिंदगी में याद कर, उसकी इबादत को अपना ज़ेवर बना, उसकी इताअत और बंदगी को ओढ़ना बिछोना बना, उसके तकवा परहेजगारी को अपना लिबास बना, उसकी मोहब्बत और उसकी मारिफत को अपनी जीनत बना, उसके तवक्कुल को अपनी सवारी बना, उसके रजा को अपनी मंजिल बना, ताकि वो अल्लाह तुझे अपने कुर्ब में ले सके। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।